سے افضل ہے جس کے بارے میں رحمت کائنات نے ناطق وحی نے آسمان والے کا اشارہ پا کر یہ کہا تھا، جبکہ آپ نے یہ بیان کیا تھا ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے، کسی کا نام باب الجہاد، کسی کا نام باب الصلاۃ، کسی کا نام باب الریان، کہ وہ جس نے گردن کو کٹایا، اپنی رگوں کے لہو کو بہایا، اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، آؤ جنت میں جانے کے لیے باب الجہاد سے گزر کے جاؤ۔ جب کائنات سوتی رہی، وہ جاگ کے رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے رب کو مناتا رہا، اس کو پکارا جائے گا، آؤ باب الصلاۃ سے گزر کر جنت میں جاؤ۔ جس نے کثرت سے نفلی روزے رکھے، اس کو پکارا جائے گا، آؤ آج سیرابی کے دروازے سے گزر کے جاؤ۔ سرور کائنات کا بوڑھا یار غار بیٹھا ہے، دل میں خیال آیا، خیال نے الفاظ کا جامہ پہنا، لبوں سے الفاظ جدا ہوئے، آقا جائے گا تو ایک ہی دروازے سے، کہ داخل ہونے والا جب بھی کہیں داخل ہو ایک ہی دروازے سے گزر سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو یہ اعزاز ملے کہ جنت کے 8 دروازوں کے درمیان فرشتے آواز لگائیں، آؤ ہمارے دروازے سے ہو کے جنت میں جاؤ، آؤ ہمارے دروازے سے گزر کے جنت میں جاؤ۔ آقا کوئی ایسا بھی ہوگا؟ رحمت کائنات نے سر اقدس کو جھکایا، آسمان سے جبریل امین آ گیا، آقا سر اقدس کو اٹھائیے۔ جواب رب نے دیا، کہا کیا جواب دیا؟ کہا پوچھنے والے کو جواب دیجئے، یا صدیق انت منہم، جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا وہ صدیق اکبر ہوگا۔ وہ پھر سب سے افضل، وہ سب سے اعلی، وہ سب سے بہتر، وہ سب سے بلند تر، وہ سب کا مہتر، وہ سب سے بالا تر، کہ جس کے بارے میں ام المومنین صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہے کہ ایک دن اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی، آسمان کا چہرہ دھلا ہوا، بادل برسے، گرد و غبار چھٹ گیا، ہر طرف ستارے چشمک کرنے لگے، جدھر نگاہ اٹھاتی ہوں ستارے ہی ستارے، میں ستاروں کے نظارے میں محو تھی کہ آمنہ کا چاند میرے گھر کے آنگن میں آ گیا۔ رحمت کائنات کے چہرہ پرانوار کو دیکھا، ایک سوال صدیقہ کے لبوں پہ آ گیا، یا رسول اللہ هل لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی نیکیاں اتنی لاتعداد اور بے شمار کہ جیسے آسمان کے ستارے؟ رحمت کائنات نے تبسم کیا، آپ نے فرمایا نعم، عائشہ ایک ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے، کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گنا نہ جا سکے اس طرح اس کی نیکیوں کا شمار نہ ہو سکے۔ جلدی سے پوچھا من یا رسول اللہ، اللہ کی حبیب وہ کون؟ فرمایا عمر بن الخطاب۔ صدیقہ
وہ میرا فاروق ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے. صدیقہ کائنات کے دل میں خیال کچھ اور تھا. وہ خیال چھپا کے نہ رکھا, اس کو بھی الفاظ کے سانچے میں ڈھالا, سرور کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا. وَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ یا رسول اللہ, اللہ کے حبیب اور ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ تبسم رسول مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا. فرمایا عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو. آسمان کے لاتعداد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے. ابو بکر کی نیکیاں پوچھنا ہے تو سمجھ لے, انما جمیع حسنات عمر کا لیلۃ واحدۃ ابی بکر. عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی اس رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہ کر سکے جو اس نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی. وہ رات کہ جس رات رب نے مجھ کو اور صدیق اکبر کو ایک صیغے میں مخاطب کیا تھا, مجھ میں اور صدیق میں جدائی گوارا نہ کی. یہ نہیں کہا کہ لا تحزن ان اللہ معی ومعک, خدا نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق آج غار ثور میں تجھ کو یہ مقام ملا کہ محمد اور صدیق تیری روح اللہ نے ایک کر دی ہے. خدا نے کہا ان اللہ, وہ پھر کائنات میں سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے بلندر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی نیکیوں کے لیے آسمان کے ستاروں کو بھی پیمانہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی عقیدہ ساری امت کا تھا. سن لو, آج انشاءاللہ یہ بات سمجھا کے جاؤں گا کہ امت میں کسی ایک شخص کا بھی اس کے مخالف عقیدہ نہ تھا. اور امت کا عقیدہ کیسے نہ ہو, خود رسول کا یہی عقیدہ تھا. خود رسول کا بھی, اور خود رسول کا. جاؤ کتاب اٹھاؤ, دیکھو ایک بڑھیا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے, سوال کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کمزور, فقیر, ناتمام, بے کس و بے بس, غریب, مفلس و تلاش, آقا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, تیری بارگاہ میں آئی ہوں, مجھے کچھ عطا کر دے. آج 2 ٹکے کا باعث آتا ہے, صدیق پہ کیچڑ اچھالتا ہے اور چلا جاتا ہے, کسی کے کان پہ جوں نہیں